سبق ہے 20واں، نظم ہے نیکی۔ یاد رکھیے گا کہ بورڈ کے ایگزام میں ہمارے پاس ٹوٹل 8 نظمیں ہیں سلیبس میں۔ 8 میں سے 6 نظمیں جو ہیں وہ آپ کی ہیں جس میں اشعار ہیں، شعر ہیں، اور صرف 2 نظمیں ایسی ہیں جو بند والی ہیں جس میں سب سے پہلی نظم ہے نیکی اور سیکنڈ نمبر پہ ڈیو۔ بورڈ کے پیپر میں جو 2022 کا پیپر پیٹرن دیا تھا اس کے مطابق آپ کے پاس شعر اور بند میں چوائس ہوگی۔ آپ کے پاس 6 نظموں میں سے 4 اشعار آئیں گے۔ آپ 4 اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح میں حوالے کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا پھر ان 2 نظموں سے دیو اور نیکی میں سے کوئی ایک بند آئے گا، آپ اس بند کی تشریح وتھ حوالے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دونوں میں بند اور شعر میں چوائس ہے، لیکن چونکہ اشعار زیادہ ہیں، ٹوٹل ملا کے 6 نظموں کے 34 ہو جاتے ہیں شعر، اور جو بند ہیں 2 نظموں کو ملا کر 9 ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا زیادہ فوکس ہوگا ان بند پر تاکہ آپ ایزلی اس کو یاد کر سکو۔ تو یہ پہلی نظم ہے بند والی جو ہے نظم نیکی۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے محمد صدیق مسافر۔ MCQs میں آ سکتا ہے کہ نظم نیکی جو شاعر آہے۔ نظم نیکی کے شاعر ہیں محمد صدیق مسافر، ان کا تخلص تھا۔ شعر جو زیادہ جو شاعر اپنی شاعری میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں، جس طرح مرزا غالب، ان کا نام کچھ اور تھا لیکن شاعری بھی کیا کرتے ہیں، مرزا غالب کے نام سے وہ شاعری کرتے تھے۔ ان کا عبد الاسد اللہ جو ہے تھا ان کا نام تھا۔ تو اس طرح شاعر بھی اپنے نام کے ساتھ ساتھ نک نیم یا شاعری نام استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تخلص۔ اس کے بعد دوسرا MCQ آپ کو آ سکتا ہے اس نظم سے کہ محمد صدیق مسافر پیدا کب ہوئے۔ محمد صدیق مسافر 18 سمجھ جاؤ۔ اچھا، اس میں شہر کا نام بھی ٹنڈو بھاگو بھی ہے، لیکن زیادہ ایگزام میں ہمارے پاس آئے گا عیسوی 1879 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹنڈو بھاگو سندھ کا شہر ہے، وہاں ہی پیدا ہوئے تھے شہر۔ اس کے علاوہ پہلے یہ مکتب مدرسے میں پڑھے اور پھر اسکول میں داخل ہوئے۔ ورنیکولر ایگزامز پاس کر کے تعلیمی ادارے میں استاد بھرتی ہوئی۔ ایگزام میں آ چکا، یہ والا ایگزام میں آ چکا ہے کہ تعلیمی ادارے میں تعلیمی کھاتے میں ماسٹر یا استاد تھی بھرتی تھیو۔ تعلیمی ادارے میں استاد بھرتی ہوئی کون؟ محمد صدیق مسافر۔ یہ والے ایگزام میں 10 ایئر میں آپ کو MCQs ملے گا۔ محمد صدیق مسافر تعلیمی ادارے میں استاد بھرتی ہوئے، وہ ٹریننگ کالج فارمین حیدرآباد میں بھی استاد رہے۔ مسافر سندھی زبان کے اعلیٰ ادیب اور شاعر ہیں۔ یہ ایگزام میں آ چکا ہے کہ محمد صدیق مسافر اعلیٰ ادیب شاعر آہے۔ اعلیٰ ادیب و شاعر ہیں کس کے؟ سندھی زبان میں، سندھی بولی جو اعلیٰ ادیب ہے شاعر آہے۔ محمد صدیق مسافر سندھی زبان کے اعلیٰ ادیب و شاعر ہیں۔ یہ دونوں ایگزام میں 10 ایئر کا آپ کو MCQs ملے گا۔ پھر نیکسٹ MCQs ہے ان کی شاعری کے مجموعے۔ 2 مجموعے کتاب لکھے گئے ہیں۔ پہلا مجموعہ جو ہے وہ ہے کلیات مسافر، اور دوسرا مجموعہ ہے گلشن خیال۔ ایگزام میں آ سکتا ہے کہ گلشن خیال کس کی شاعری جو مجموعہ ہے؟ محمد شاعری جو مجموعہ ہے محمد صدیق مسافر کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ لاسٹ MCQs جو اس انٹروڈکشن کر سکتا ہے کہ محمد صدیق مسافر کی وفات کب ہوئی۔ محمد صدیق مسافر 1961 میں وفات گئی۔ 1961 عیسوی میں وفات۔ یہ 2 آ چکے ہیں انٹیریئر میں۔
یہ دو آ چکے ایگزام میں آ چکے. پہلا MCQs نظم نیکی کے شاعر محمد صدیق مسافر. محمد صدیق مسافر پیدا ہوئے 1879 میں پیدا ہوئے تھے. تعلیمی ادارے خاتم ادارے میں استاد بھرتی ہوئے محمد صدیق مسافر بھرتی ہوئے تھے. محمد صدیق مسافر اعلیٰ ادیب و شاعر ہیں سندھی زبان کے. اور گلشن خیال کس کی شاعری مجموعہ ہے؟ محمد صدیق مسافر کی شاعری کا مجموعہ ہے. پھر محمد صدیق مسافر وفات کی 1961 میں. پہلا بند ہے جو کل کرم لطف عطا جو گھر تھیو تھی جائے تسلیم جی رضا جو گھر تھیو نیکی جی بنی جائے مسافر جا دل سا دل تا قسم رب جو خدا جو گھر تھیو. یہ پہلا جو بند ہے وہ دل کے بارے میں ہے، یعنی کون سا دل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، یا کون سے دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، یا کون سا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا دل پسند ہے. کہتا ہے جو کل کرم لطف عطا جو گھر تھیو تھی جائے تسلیم جی رضا جو گھر تھیو. کہتا ہے کہ جو دل لوگوں پر رحم کرم اور مہربانی کرتا ہے، جو دل لوگوں پر رحم کرم اور مہربانی کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دل سے راضی اور خوش رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل سے راضی اور خوش رہتا ہے جو لوگوں پر رحم کرم مہربانی کرتا ہے. خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا. اس چیز کو دیکھ کر شاعر نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں پر انسانوں پر رحم کریں گے کرم کریں گے مہربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم کرم کرے گا، آپ سے راضی ہوگا. تھرڈ لائن ہے کہ مسافر کہتا ہے کہ میں اس بات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کل کرم لطف عطا جو گھر تھیو تھی جائے تسلیم جی رضا جو گھر تھیو نیکی جی بنی جائے مسافر جا دل. کہتا ہے کہ اے مسافر جو دل نیکی اور بھلائی کا گھر بنتا ہے، I repeat جو دل نیکی اور بھلائی کا گھر بنتا ہے، مسافر میں قسم اٹھا کہتا ہوں سا دل تا قسم رب جو خدا جو گھر تھیو. میں اس بات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر بن جاتا ہے. جو دل نیکی اور بھلائی کا گھر بنتا ہے، مسافر اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ میں اس بات کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ ایسا دل جو نیکی اور بھلائی کا گھر بن جاتا ہے وہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی دل میں رہتا ہے جس دل میں نیکی اور بھلائی ہے. دوسرا بند ہے نیکی کا. موسیٰ جے کھنی کوبا برائی تو کرے دل مونجی برائی ماں ناتابا انڈے برے آؤں ان سا با دل سا کندس پیو نیکی توفیق جو حد شاد خداوند دھرے. یاد رکھیے گا یہ والا بند جو ہے وہ 10 ایئر میں 2 مرتبہ آیا ہوا ہے. I think 2014 اور 18 میں یہ بند ایگزام میں آ چکا ہے. یہ دوسرا بند نیکی والا موسیٰ جے کھنی کوبا برائی تو کرے، اس کا مطلب یہ امپورٹنٹ بند ہے. موسیٰ جے کھنی کوبا برائی تو کرے دل مجھی برائی ماں ناتابا انڈے برے آؤں ان سا با دل سا کندس پیو نیکی توفیق جو حد شاد خداوند دھرے. کہتا ہے مجھ سے اگر کوئی برائی کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے بلا وجہ بلا مقصد، موسیٰ جے کھنی کو برائی کرتا ہے، مجھ سے کوئی برائی کرتا ہے تو میرا دل کبھی بھی اس کے ساتھ برائی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی ہے. اگر ہم اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی مت کریں. مجھ سے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میرا دل کبھی بھی اس سے برائی نہیں کرے گا. آؤں ان سا با دل سا کندس پہ نیکی، میں اس کے ساتھ بھی دل کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا رہوں گا. توفیق جو حد شاہ خداوند دھرے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے تو میں برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی ہمیشہ نیکی اور بھلائی کرتا رہوں گا. ایسے بہت سارے ایگزامپلس آپ کو ملیں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ درگزر کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہے. تو یہاں پر بھی درگزر کا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی برائی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. اگر آپ کو اللہ آپ کو ہدایت دے تو آپ ان سے اچھائی کریں، برائی مت کریں. برائی وہ کرتا ہے جو برا ہوتا ہے. اچھا آدمی اچھا انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ برائی کر ہی نہیں سکتا. وہ کرنا بھی چاہے گا تو اس کا دل کبھی نہیں مانے گا، وہ رک جائے گا. تو اس لیے شاعر مشورہ دے رہا ہے ہمیں کہ جو مجھ سے برائی کرتا ہے تو میرا دل کبھی اس سے برائی نہیں کرے گا، میں اس سے ہمیشہ نیکی کرتا رہوں گا اگر اللہ کو ہدایت دے. تیسرا بند
जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तेलियन में आ चुका है, 2013 मैथ में आ चुका है ये वाला बंद, इस साल भी इंपॉर्टेंट आ सकता है ये वाला बंद। तीसरा बंद वो है न्यास एंड निवृत्त। अब न्यास एंड निवृत्त का मतलब क्या होता है? न्यास एंड निवृत्त यानी आजी और इंकसारी, आजी और इंकसारी, वो वाले न्यास नहीं है जो नहीं इंकसारी, आजी इंकसारी। कहता है जेतो के मुसाफिर अर्जमंदी गुरजे, जेतो के मुसाफिर अर्जमंदी गुरजे, जेतो के दुनिया में हक पसंदी गुरजे, वट जान है दिल सा खाक सारी जी वाट, निवड़ी हल जेतो के बुलंदी गुरजे। ए मुसाफिर, अगर तुम दुनिया में अपनी कदर कीमत चाहते हो, वैल्यू चाहते हो, शान मान मर्तबा चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अगर तुम दुनिया में हक पसंदी चाहते हो, तो मुसाफिर तुम्हें करना क्या है? वट जान ए दिल सा खाक सारी जी वाट, तो तुम्हें दिल और जान से आजी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो तुम्हें दिल और जान से आजी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और लास्ट कहता है निवड़ी हल जेतो के बुलंदी होचे, अगर तुम अदब से चलोगे तो तुम्हें बुलंद दर्जा हासिल हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मुसाफिर इस बंद में भी शायद खुद से मुखातिब है, अपने आप से मुखातिब है। मुसाफिर, अगर तुम दुनिया में जो है कदर कीमत चाहते हो, इज्जत मान मर्तबा बुलंद दर्जा हासिल करना चाहते हो, अजमत चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो दुनिया में हक पसंदी चाहते हो, तो तुम्हें दिल और जान से आजी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, यानी अपने अंदर से गुरूर तकब्बुर को खत्म करना पड़ेगा, मैं को खत्म करना पड़ेगा। और अगर तुम दुनिया में बुलंद दर्जा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अदब इखलाक का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अदब से चलोगे, इखलाक से चलोगे तो दुनिया में बुलंद दर्जा हासिल कर पाओगे। ये दो बंद इस नज़म में इंपॉर्टेंट है और दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। सवाल नंबर पहला है इसका कि शायद खुदा का घर कौन से दिल को कह रहा है? शायद खुदा जो घर उन दिल के सरेत हो जिन दिल में नेकी है भलाई है। शायद खुदा का घर उस दिल को कह रहा है जिस दिल में नेकी और भलाई है। सेकंड जो इसका सवाल है कि 2 नंबर रुबाई में केड़ी नसीहत समझ रहा है? दूसरी नंबर रुबाई जो है उसमें क्या नसीहत समझी है? नेकी करने। दूसरी नंबर रुबाई में शायर ने नेकी करने की नसीहत समाई हुई है या समाई गई है। उसके बाद थर्ड सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ चुका है, वो है कि बुलंदी हासिल करने लायक शायर केड़ी सलाह तो दे। बुलंदी हासिल करने के लिए शायर कौन सा मशवरा दे रहे हैं? बुलंदी हासिल करने के लिए शायर न्याज निवृत्त यानी आजी और इंकसारी का रास्ता अपनाने का मशवरा दे रहे हैं। बुलंदी हासिल करने के लिए शायर न्याज निवृत्त की सलाह तो दे, न्याज निवृत्त आजी इंकसारी का मशवरा दे रहे हैं। तो तीसरा सवाल एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने आपको इसके 2 बंद बताए, बंद नंबर 2 और बंद नंबर 3। बंद अभी तक आया नहीं है, ये 2 बंद इस नज़म से इंपॉर्टेंट है। अगर आप बंद पे जा रहे हैं तो सबसे पहले इन 2 बंद को याद कीजिएगा, जब टाइम बचे तो फिर हम दूसरे बंद याद करेंगे। पहले मेन बंद जो है, जैसा हम पढ़ेंगे अगले नज़म आपकी आ जाएगी दियो, उसके पढ़ेंगे, मेन बंद पढ़ेंगे। जब ये मेन बंद हो जाएंगे तो देन उसके बाद हम फिर जो बंद रह जाएंगे 2-3 उसको बाद में उसकी स्टडी करेंगे।